اور سچی بات بتاؤ، ان کا مقصد، ان کا مشن بس یہی تھا، نبی کے ناموز پر پہرا دینا۔ جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ان کا یہ موقف تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت چاہنے والے ہیں۔ آخرکار ایسی کتنی بڑی نورانی چادر ہوگی جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام گنہگار امتی کو چھپائیں گے۔ عقل حیران ہے، میں پریشان ہوں، سوچنے کے عالم میں ہوں۔ اجمیر معطا کی سرزمین سے آواز آتی ہے، اے محبوب اشرف قادری، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آ میری بارگاہ میں آ اور اپنی عقیدت کی ڈبی کو بچھا کے دیکھ۔ جب تیرا خواجہ ہند کا راجہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو اعلیٰ وسالہ نہیں کہا گیا، بلکہ نئی نئی ترکیب سے بگانے کی کوشش کی گئی، مگر تیرا خواجہ ہند کا راجہ ہندوستان کی سرزمین پر اس طرح جمع رہا جیسے ہندوستان کے سینے میں کوئی ہمالیہ جمع ہو۔ آ میری بارگاہ میں آ اور اپنی عقیدت کی ڈبی کو بچھا کے دیکھ۔ جب تیرے خواجہ کے غلاموں پر بس اس لیے ظلم و ستم کرنے لگے ظالم لوگ کہ تیرے خواجہ کا غلام اور تیرا خواجہ خود دین کی تبلیغ کر رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات لوگوں کو دے رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے آ میری بارگاہ میں آ اور آ کے دیکھ۔ جب ظلم زیادتی اس حد تک بڑھ گئی کہ تیرے خواجہ کے غلاموں پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا، تیرے خواجہ کا غلام قطب الدین بختیار کاکی تیرے خواجہ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور ہماری خطا کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو نبی کے دین کا ڈنکا بجانے آئے ہیں، ہم تو دین اسلام کو پھیلانے آئے ہیں، پھر ہم پر یہ ظلم کیوں، پھر ہم پر یہ زیادتی کیوں؟ رب کعبہ کی قسم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آتے ہیں اور اپنے غلام قطب الدین بختیار کاکی سے کہتے ہیں، اے غلام جاؤ جاؤ اور اس انا ساگر سے کہنا تمہیں خواجہ نے بلایا ہے۔ غلام جاتا ہے، انا ساگر سے کہتا ہے، اے انا ساگر چل چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم پورا کا پورا انا ساگر اس چھوٹے سے کاسے میں آ جاتا ہے، وہ چھوٹے سے کاسے میں آ جاتا ہے۔ فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز نبی کے نواسے تو ہے لیکن نبی کے غلام بھی ہے نا۔ لیکن جب غلاموں کا اتنا بڑا مرتبہ کہ وہ پورا کا پورا انا ساگر چھوٹے سے کاسے میں سما دے، تو پھر وہ نبی جس کی خاطر اللہ نے عرش بنایا، فرش بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، کرسی بنایا، حتیٰ کہ دنیا کو وجود میں لایا تو محبوب کے صدقے میں لایا، اور قرآن میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ امام فرماتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے غلاموں پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا تو خواجہ غریب نواز نے پانی کو کوسے میں یعنی پیالے میں بلا لیا، لیکن یہی منظر ہم کربلا کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں، یہی واقعہ ہم کربلا کے متعلق بھی سنتے ہیں کہ امام حسین اور امام حسین کے جانشینوں پر ظالموں نے، یزیدی کتوں نے، بھیڑیوں نے اللہ اکبر نبی کے نواسوں پر پانی بند کر دیا، لیکن انہوں نے پانی نہیں بلایا۔ ہم کہتے ہیں نادان پانی کیوں دیکھتا ہے؟ دونوں کی ڈیوٹی بھی دیکھ۔ پانی کیوں دیکھتا ہے؟ سمجھے نہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ پانی کیوں دیکھتا ہے؟ دونوں کی ڈیوٹی دیکھ۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے تھے؟ دین کو بچانے کے واسطے۔
امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے دین کو بچانے کے واسطے، اور معین الدین حسن سنجری اسی بچے ہوئے دین کو ہندوستان میں آئے تھے پھیلانے کے واسطے۔ تو آپ کو معلوم ہے بچانے کے لیے استقامت چاہیے اور پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، اور فرمایا گیا الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت استقامت پر بھاری ہے، معین الدین پر حسین بھاری ہے، معین الدین پر حسین بھاری ہے۔ اس لیے میرا غریب نواز فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ خدا کے دی کر نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو جب بھی درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو صرف دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مٹ گئے، امام فرماتے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کو معلوم ہے غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں غوث اعظم جناتوں کے بھی پیر ہے، فرشتوں کے بھی پیر ہے، اور انسانوں کے بھی پیر ہے۔ یہ تو اب عبدالحق محدث دہلوی نے بتایا نا، اب آئیے غوث کی زبان سن لیتے ہیں کہ وہ کس کس کے پیر ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ انسانوں کے پیر ہے، اور ان کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا نام عبدالقادر ہے۔ فرماتے جناتوں کے پیر ہے، اور ان کے پیروں کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ فرماتے فرشتوں کے پیر ہے، اور ان کے پیروں کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ و مقام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سارے ولی آئے اور ان کی شان بیان کی جائیں گی، لیکن جتنی شان لوگوں نے غوث اعظم کی بیان کی اور جتنا ان کی شان میں کتاب لکھی گئی، نہ اب کسی ولی کی شان میں اتنی کتابیں ضرورتی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ کو معلوم ہے غوث اعظم تو مادر ذات ولی تھے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے، اور 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دین اسلام کے لیے جو مشقتیں برداشت کی، جو تکلیفیں برداشت کی، اگر وہ پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں بغداد کی سرزمین پر میں نے 25 سال ایسے گزارے کہ نہ کوئی مجھے پہچانتا اور نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ اور فرماتے ایک سال پورا، ایک سال 3 سال فرماتے ایک سال تو ایسا گزرا کہ میں نے اللہ اکبر گری پڑی چیز اٹھا کر اپنا گزارا کیا۔ یہ کون فرما رہے؟ غوث اعظم فرما رہے۔ اور ایک سال ایسا گزرا کہ میں نے پانی پر اکتفا کیا، اور ایک سال ایسا گزرا جو ملا کھا لیا، نہیں ملا گلا نہیں کیا۔ اس لیے تو امام فرماتے ہیں نا قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی طریقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، سامنے کھانا رکھا ہے، جان جانی نہیں چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ کھا لو ہے نا، اور جان بچانے کے لیے ایک مسئلہ ہے بتا رہا ہوں نا، کوئی اس کو غلط نظریے سے مت لینا، لوگوں کو بہت ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمجھانا پڑتا ہے، نہیں تو وہ کچھ کہو ادھر اور کچھ بتاتے ادھر ہے نا، لیکن خیر نہ مجھے ادھر کا ڈر ہے نہ ادھر کا ڈر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نہ کچھ، میں زہر حلاحل سے کبھی کہہ نہ سکا قد، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلۂ مسجد ہوں تہذیب کا فرزند، میں ابلۂ مسجد ہوں تہذیب کا فرزند۔ مجھے لوگوں کو راضی کب سے کرنا ہے جی؟ مجھے تو مدینے والے آقا کو راضی کرنا ہے نا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیکھیں دین کے لیے کتنی قربانی دی، 3 سال کس کیفیت سے گزارے، تب جا کے ان کو مقام ملا، مرتبہ ملا۔ لیکن معلوم ہے جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ